हेलो गाइस, हमने एक नॉवल स्टार्ट किया था दी हाउसमेट, जो कि लिखा है फरीदा मैकफेडन ने, और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 47। तो चलिए शुरू करते हैं। नीना। मैं तकरीबन 20 घंटों से एटिक में हूँ। एंडी ने मुझे यहाँ तब भेजा था जब सिसिलिया कल रात सोने गई थी। मैंने सीख लिया है कि बहस नहीं करनी। अगर मैं ऐसा करूँ तो मुझे दोबारा क्लियर व्यू में भेजा जा सकता है, या फिर जब मैं अगले दिन सिसिलिया को स्कूल से लेने जाऊंगी वो वहाँ नहीं होगी और मैं इसे पूरे एक हफ्ते तक नहीं देख सकूंगी, क्योंकि वो शहर से बाहर होगी। वो सिसिलिया को तकलीफ नहीं देना चाहता, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल कर सकता है। आखिरकार अगर पुलिस ठीक वक्त पर ना पहुँचती तो वो बरसों पहले इस बाथ टब में डूब सकती थी। मैंने एक बार इसका जिक्र एंडी से किया और वो बस मुस्कुरा दिया। ये तुम्हें एक सबक सिखा देता है ना? एंडी को एक और बच्चा चाहिए, एक और नन्हा वजूद जिससे मैं मोहब्बत करूं और जिसे मैं बचाने की कोशिश करूं और जिसे वो कई सालों तक मुझे काबू में रखने के लिए इस्तेमाल करे। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, इसलिए मैं शहर के क्लिनिक गई, एक जाली नाम दिया और नकद अदायगी करके वहाँ IUD लगवा ली। मैंने हैरानकुन तासुर देने की प्रैक्टिस कर ली है, जो मैं प्रेगनेंसी की नेगेटिव टेस्ट देखकर कर दूंगी। इस बार मेरी गलती ये थी कि मैंने हमारे बेडरूम में जरूरत से ज्यादा एयर फ्रेशनर स्प्रे कर दिया था, बिल्कुल इतना ही जितना मैं हमेशा करती हूँ। अगर मैंने इसे बिल्कुल भी इस्तेमाल ना किया होता तो वो मुझे किसी बदबूदार चीज के साथ कमरे में बंद कर देता, जैसे कि कोई सड़ा हुआ मछली का टुकड़ा। अब मैं इसके जहन को अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। बहरहाल किसी तरह कल रात एयर फ्रेशनर की मिकदार ज्यादा हो गई और इसकी आंखों में जलन होने लगी। मेरी सजा? मुझे खुद को पेपर स्प्रे करना पड़ा। ओह हाँ, इसने पेपर स्प्रे की बोतल ड्रेसर के दराज में छोड़ दी थी। अपनी आंखों की तरफ करो और ट्रिगर दबाओ, उसने कहा, और हाँ, आंखें खुली रखना वरना ये शुमार नहीं होगा। तो मैंने कर दिया। सिर्फ इस कमबख्त कमरे से निकलने के लिए मैंने खुद को पेपर स्प्रे कर दिया। क्या तुमने कभी पेपर स्प्रे करवाया है? मैं तजवीज़ नहीं करूंगी। ये खौफनाक हद तक जलाता है और फौरन मेरी आंखों से पागलों की तरह आंसू बहने लगे। मेरे चेहरे पर जैसे आग लग गई हो। फिर मेरी नाक बहने लगी। 1 मिनट बाद मैंने महसूस किया कि वो लिक्विड मेरे मुंह में टपक रहा है, जहां इसने मजीद जलन पैदा की और खौफनाक जायका दिया। कई मिनट तक मैं बस बिस्तर पर बैठी सांस लेने के लिए स्ट्रगल करती रही। मुझे तकरीबन 1 घंटे तक अपनी आंखें खोलने में मुश्किल हुई। ये यकीनी तौर पर एक मामूली एयर फ्रेशनर से कहीं बदतर था, लेकिन अब कई घंटे गुजर चुके हैं। मैं दोबारा अपनी आंखें खोल सकती हूँ। मेरे चेहरे पर अब भी धूप में झुलसने जैसा एहसास हो रहा है और आंखें सूजी हुई लग रही हैं, लेकिन कम से कम अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा जैसे मैं मरने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि एंडी मुझे यहाँ से तब तक बाहर नहीं निकालेगा जब तक मैं अपनी मामूल की हालत में वापस ना आ जाती। यानी एक और रात यहाँ गुजारनी पड़ सकती है, लेकिन उम्मीद है कि ऐसा ना हो। खिड़की पर तख्ते नहीं लगे हुए जैसा कि वो बाज़ औक़ात कर देता है, तो कम से कम इस कमरे में कुदरती रोशनी आ रही है। यही एक चीज़ है जो मुझे मुकम्मल तौर पर पागल होने से रोक रही है। मैं खिड़की की तरफ बढ़ती हूँ और बाहर सहन में झांकती हूँ, ये ख्वाहिश करते हुए कि काश मैं यहाँ के बजाय वहाँ होती। तभी मुझे एहसास होता है कि सहन खाली नहीं है, एनजो वहाँ काम कर रहा है। मैं पीछे हटने लगती हूँ, मगर ऐन इसी लम्हे जब मैं खिड़की के सामने खड़ी होती हूँ वो ऊपर देख लेता है। वो मुझे घूरता है और तीसरी मंजिल की बुलंदी के बावजूद मैं इसके चेहरे पर गहरी होती हुई शिद्दत को महसूस कर सकती हूँ। वो अपने बागबानी के दास्ताने उतारता है और गुस्से में सहन से बाहर निकल जाता है। ओहो नहीं, ये अच्छा नहीं है। मुझे नहीं मालूम एनजो क्या करने वाला है। क्या वो पुलिस को बुलाएगा? मुझे यकीन नहीं कि अच्छा होगा या नहीं। एंडी हमेशा इन चीज़ों को मेरे खिलाफ मोड़ने में कामयाब हो जाता है। वो हमेशा एक कदम आगे रहता है। तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने जूते में कुछ पैसे छुपाना शुरू किए, ये उम्मीद करते हुए कि मैं किसी दिन इससे बच निकलूंगी। फिर एक दिन वो तमाम रकम गायब हो गई और अगले ही दिन इसने मुझे एटिक में भेज दिया। थप थप। तकरीबन 1 मिनट बाद कोई जोर से दरवाजे पर मुक्का मारता है। मैं पीछे हटती हूँ, दीवार के साथ दबक जाती हूँ। नीना, ये एनजो की आवाज़ है। नीना, मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ हो। मैं गला साफ करती हूँ। मैं ठीक हूँ। दरवाजे का हैंडल हिलता है। अगर तुम ठीक हो तो दरवाज़ा खोलो और दिखाओ कि तुम ठीक हो। उस लम्हे मुझ पर इंकिशाफ होता है, एनजो काफ़ी अच्छी अंग्रेज़ी बोल रहा है। मुझे लगा था कि इसे थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी आती है और वो बहुत कम बोल सकता है, लेकिन इस वक्त इसकी अंग्रेज़ी बिल्कुल रवानी से लग रही है। इसका इटालियन लहजा भी ज़्यादा गाढ़ा नहीं लग रहा। मैं मसरूफ़ हूँ, मैं गैर मामूली ऊंची आवाज़ में कहती हूँ, लेकिन मैं ठीक हूँ, बस कुछ काम कर रही हूँ। तुमने मुझे खुद बताया था कि तुम्हारा शौहर तुम्हें अजियत देता है और तुम्हें एटिक में कैद रखता है। मेरा सांस रुक जाता है।
میں نے تو یہ بات بس یوں ہی کہہ دی تھی کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، مگر اب واضح ہے کہ اسے سب کچھ سمجھ آیا تھا۔ اب مجھے صورتحال سنبھالنی ہوگی۔ میں اینڈی کو ناراض کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ تمہیں گھر میں اندر آنے کا راستہ کیسے ملا؟ اینزو غصے میں ایک بیزاری بھری سانس چھوڑتا ہے۔ تم سامنے والے دروازے کے پاس گملے کے نیچے چابی رکھتی ہو، اب اس کمرے کی چابی کہاں ہے مجھے بتاؤ۔ اینزو بتاؤ، مجھے معلوم ہے کہ ایٹک کے دروازے کی چابی کہاں ہے۔ یہ میرے زیادہ کام نہیں آتی جب میں یہاں قید ہوں، لیکن میں اسے راستہ بتا سکتی ہوں اگر میں چاہوں تو۔ میں جانتی ہوں کہ تم میری مدد کرنا چاہتے ہو، لیکن یہ مدد نہیں ہے۔ پلیز اس معاملے سے دور رہو، وہ مجھے آج شام خود ہی باہر نکال دے گا۔ دروازے کی دوسری طرف لمبی خاموشی چھا جاتی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اینزو سوچ رہا ہوگا کہ آیا کسی کلائنٹ کی ذاتی زندگی میں مداخلت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں، اور مجھے نہیں معلوم کہ اس کی امیگریشن کی حیثیت کیا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ یہاں پیدا نہیں ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ اگر اینڈی اور اس کا خاندان چاہے تو ان کے پاس اتنا پیسہ اور طاقت ہے کہ وہ اسے ملک بدر کروا سکیں۔ پیچھے ہٹو، آخرکار اینزو کہتا ہے۔ میں دروازہ توڑ دوں گا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ دیکھو، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو وہ سیسیلیا کو نقصان پہنچائے گا اور وہ مجھے قید کروا دے گا، اور وہ پہلے بھی ایسا کر چکا ہے۔ نہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ نہیں، یہ بہانے نہیں ہیں۔ ایک آنسو میرے گال پر لڑک جاتا ہے۔ تم نہیں سمجھ رہے کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ تمہارے ساتھ کیا کر سکتا ہے۔ کیا تم واقعی ملک بدر ہونا چاہتے ہو؟ اینزو پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، وہ تمہیں تکلیف دے رہا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، میں قسم کھاتی ہوں۔ یہ زیادہ تر سچ ہی ہے۔ میرا چہرہ اب بھی جلتا محسوس ہو رہا ہے، میری آنکھیں اب بھی چبھ رہی ہیں، لیکن اینزو کو یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور دن گزر جائے گا اور میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور پھر میں اپنی معمول کی مایوس کن زندگی میں واپس چلی جاؤں گی۔ تم چاہتی ہو کہ میں چلا جاؤں؟ وہ آہستہ سے کہتا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ جائے، میں تو چاہتی ہوں کہ وہ دروازہ توڑ دے، مگر میں جانتی ہوں کہ اینڈی اسے کیسے توڑ مروڑ کر پیش کرے گا۔ خدا جانے وہ ہم دونوں پر کیا الزام لگا دے۔ مجھے کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ مجھے بار بار پاگل خانے میں بھجوا سکتا ہے، صرف اس لیے کہ میں نے سچ بولنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتی کہ اینزو کی قسمت بھی بنے۔ اینڈی کو مجھ سے جان چھڑانے کی ضرورت تھی، لیکن اینزو کو وہ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا ہے۔ ہاں، میں کہتی ہوں، پلیز چلے جاؤ۔ وہ ایک لمبی سانس خارج کرتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، لیکن اگر میں نے تمہیں کل صبح نہ دیکھا تو میں یہاں آ کر دروازہ توڑ دوں گا اور میں پولیس کو بھی بلاؤں گا۔ یہ ٹھیک ہے، میرے پاس بس آخری چھوٹی سی پانی کی بوتل بچی ہے، تو اگر اینڈی نے صبح تک مجھے باہر نہ نکالا تو میری حالت بہت خراب ہو جائے گی۔ میں اس کے قدموں کی آواز سننے کے لیے انتظار کرتی ہوں، لیکن کوئی آواز نہیں آتی۔ وہ اب بھی دروازے کی دوسری طرف کھڑا ہے۔ تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک نہیں ہونا چاہیے، وہ آخرکار کہتا ہے۔ پھر میں اس کے قدموں کی آوازیں سن سکتی ہوں جو آہستہ آہستہ راہداری میں غائب ہو جاتی ہیں، اور اسی لمحے میرے گالوں پر آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اینڈی اس رات مجھے کمرے سے باہر نکال دیتا ہے۔ جب میں آخرکار آئینے کے سامنے جاتی ہوں تو اپنی آنکھوں کی سوجن دیکھ کر حیران رہ جاتی ہوں۔ مرچوں کے اسپرے کی وجہ سے وہ بری طرح پھول چکی ہیں اور میرے چہرہ یوں سرخ ہو چکا ہے جیسے کسی نے کھولتا ہوا پانی ڈال دیا ہو، لیکن اگلی صبح تک میرا چہرہ تقریباً نارمل لگنے لگتا ہے۔ میرے گال ہلکے گلابی ہیں جیسے کل دھوپ کچھ زیادہ لگ گئی ہو۔ اینزو سامنے کے باغ میں کام کر رہا ہوتا ہے جب اینڈی ایراج سے گاڑی نکالتا ہے اور سسی پیچھے سیٹ پر بندھی ہوتی ہے۔ وہ اسے اسکول چھوڑنے جا رہا ہے جبکہ آج مجھے آرام کرنا ہے۔ عام طور پر وہ مجھے ایٹک سے نکالنے کے بعد کئی دنوں تک میرے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرتا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ آج رات وہ میرے لیے پھول یا شاید کوئی زیور لے کر آئے گا، جیسے کہ اس سب کا ازالہ ممکن ہو۔ میں کھڑکی سے دیکھتی ہوں جیسے ہی اینڈی گاڑی چلاتے ہوئے گیٹ پار کر کے سڑک پر نکل جاتا ہے۔ جیسے ہی کار نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے مجھے احساس ہوتا ہے کہ اینزو مجھے گھور رہا ہے۔ وہ عام طور پر مسلسل 2 دن ہمارے باغ میں کام نہیں کرتا۔ آج وہ کسی اور مقصد سے یہاں ہے جس کا پھولوں کی کیاریوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں دروازے سے باہر نکلتی ہوں جہاں اینزو اپنے ہاتھ میں کینچی لیے کھڑا ہے۔ مجھے اچانک اس کینچی کی دھار کا خیال آتا ہے۔ اگر وہ اسے اینڈی کے سینے میں گھونپ دے تو سب ختم ہو جائے گا، لیکن اسے ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ وہ اینڈی کو اپنے بیر ہینڈ سے بھی مار سکتا ہے۔ دیکھا، میں زبردستی مسکراتی ہوں۔ میں نے کہا تھا نا کہ میں ٹھیک ہوں۔ وہ میری مسکراہٹ کا جواب نہیں دیتا۔ سچ میں دوبارہ کہتی ہوں۔ اس کی آنکھیں اتنی گہری ہیں کہ اس کی پتلیاں پہچاننا مشکل ہے۔ سچ بتاؤ، تم سچ سننا نہیں چاہتے؟ بتاؤ۔ پچھلے 5 سالوں میں ہر ایک شخص جسے میں نے اینڈی کے ظلم کے بارے میں بتایا، پولیس، ڈاکٹرز، میری سب سے قریبی دوست، سب نے مجھے پاگل کہا، وہم میں مبتلا۔ مجھے محض اس لیے قید کیا گیا کیونکہ میں نے سچ بولنے کی کوشش کی، لیکن یہاں ایک آدمی ہے جو سچ سننا چاہتا ہے، جو مجھ پر یقین کرے گا۔ تو ہم اس روشن دھوپ والے دن میرے گھر کے لان میں کھڑے ہیں اور میں اینزو کو سب کچھ بتا دیتی ہوں۔
میں اسے ایٹک والے کمرے کے بارے میں بتاتی ہوں، میں اسے کچھ ان طریقوں کے بارے میں بتاتی ہوں جن سے اینڈی نے مجھے اذیت دی، میں اسے اس دن کے بارے میں بتاتی ہوں جب میں نے سسی کو باتھ ٹب میں بے ہوش پایا تھا۔ وہ برسوں پہلے کا واقعہ تھا، لیکن آج بھی مجھے یاد ہے کہ اس کا چہرہ پانی کے اندر کیسا نظر آ رہا تھا، جیسے کل کی بات ہو۔ میں اسے سب کچھ بتاتی ہوں اور جیسے جیسے میں بولتی جاتی ہوں اس کا چہرہ اور زیادہ تاریک ہوتا جاتا ہے۔ میں اپنی بات ختم بھی نہیں کر پاتی کہ اینزو غصے میں اٹیلین لینگویج میں کچھ بولتا ہے۔ مجھے اس کی زبان تو نہیں آتی، لیکن گالیوں کو میں فوراً پہچان لیتی ہوں۔ اس کی انگلیاں کینچی پر اتنی زور سے دبتی ہیں کہ وہ سفید پڑ جاتی ہیں۔ میں اسے مار ڈالوں گا، وہ بول رہا ہے۔ آج رات میں اسے قتل کر دوں گا۔ میرے چہرے کا سارا خون نچڑ جاتا ہے۔ اینزو کو سب کچھ بتا کر مجھے لمحہ بھر کے لیے سکون ملا تھا، لیکن ایک بڑی غلطی تھی۔ وہ شدید غصے میں ہے۔ اینزو، وہ درندہ ہے، وہ چیخ اٹھتا ہے۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ میں اسے مار ڈالوں؟ ہاں، میں اینڈی کو مرنا دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن میں ان نتائج کا سامنا نہیں کرنا چاہتی جو اس کے ساتھ آئیں گے، خاص طور پر وہ خط جو اینڈی کی موت کی صورت میں پولیس کو بھیجا جائے گا۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں زور سے سر ہلاتی ہوں۔ تم جیل چلے جاؤ گے، ہم دونوں جیل چلے جائیں گے، کیا تم یہی چاہتے ہو؟ اینزو اپنی سانس میں مزید اٹیلین میں بڑبڑاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم اسے چھوڑ دو۔ میں نہیں چھوڑ سکتی۔ تم چھوڑ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ مکمل طور پر طنزیہ سوال نہیں ہے۔ شاید اینزو خفیہ طور پر بہت امیر ہو، شاید اس کے کچھ مافیا کے تعلقات ہو جن کے بارے میں مجھے معلوم نہ ہو۔ کیا تم میرے لیے پلین ٹکٹ خرید سکتے ہو؟ نیا پاسپورٹ، نئی شناخت؟ نہیں، لیکن وہ اپنی تھوڑی رگڑتا ہے۔ میں کوئی راستہ نکال لوں گا، مجھے کچھ لوگ معلوم ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ میں شدت سے اس پر یقین کرنا چاہتی ہوں۔